بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان ٹی وی پر سوال اور جواب کی یہ نشست، جس کا کہ دوسرا پروگرام ہے، آپ مفتی محمد ارشد صاحب کے ساتھ اور میں سلطان وحید، اور ہمارے ساتھ جنید اور عدنان جو موجود ہیں، جو کہ اس وقت زوم پر اور کیمرے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں بھی بہترین نظر عطا فرمائے، اور مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب نے ان دنوں میں اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات مفتی صاحب قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفتی صاحب کو اور جو اس کام میں شامل ہیں، اللہ ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ تو سوال ہم شروع کریں گے، آج ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بہت بہت شکریہ۔ آج دوسرا پروگرام ہے اور یہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے ہم پوچھیں گے، اور آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں جواب عطا فرمائیے، تاکہ آگے ہمارا بھی اور باقی ساتھیوں کا بھی فائدہ ہو انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، پہلا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق ایک بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی، اور نصاب بھی بتا دیں، اور زکوٰۃ کی تعریف وغیرہ کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم۔ سلطان بھائی، آپ نے ایک ہی لمحے میں بہت تفصیلی سوالات کے جوابات مانگے ہیں۔ یہ کب فرض ہوئی اور اس کا نصاب کیا ہے، یقیناً ایک تاریخ ہے۔ زکوٰۃ میں مختصراً بتاؤں گا، زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور زکوٰۃ مالی عبادت کہلاتی ہے، اور زکوٰۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے پاکیزگی، پاک کرنا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیں، مالوں سے حصہ لیں ان کی پاکیزگی کے لیے۔ تو بنیادی طور پر جو سلسلہ ہے اس کا زکوٰۃ کا، وہ ایک مالی عبادت ہے۔ جیسے نماز بدنی عبادت ہے، روزہ بدنی عبادت ہے، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو مال کے اس عبادت کے ذریعے بہت سے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں دولت کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اونچ نیچ جو انسانی طبقات میں ہوتی ہے اس کے اندر اس کے ذریعے کمی آتی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مصیبتوں کے ازالے کا یہ سبب بن جاتی ہے۔ جی مفتی تو یہ ہے کہ اس کے نصاب کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے میں عرض کروں کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے: سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، اور نقدی پر۔ ان 4 کے علاوہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا ہو، چاندی ہو، نقدی، اور نقدی کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئیں جس کے اندر شیئر ہیں، کیش ہے، مختلف کرنسیز ہیں، باؤنڈز ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ سونا چاہے ڈلی ہو، چاہے استعمال میں ہو، چاندی بھی اسی طرح ہے، اور مال تجارت میں چاہے مٹی ہو، پتھر ہو، جو بھی چیز ہو، جو بزنس پوائنٹ آف ویو سے سامان لیا اور بیچا جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جی مصعب، جزاکم اللہ خیر۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ واقعی اس کے اندر تو بہت سی چیزیں ہیں، آپ نے بھی ماشاءاللہ پوری کوشش کی کہ کیونکہ کم وقت ہے ہمارے پاس، تو کم وقت کے اندر ایک مختصر سے وقت میں آپ نے ماشاءاللہ جامع جواب دیا۔